ہر ایک کو اس ملک میں جینے کا حق ہے. یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ. یہ ملک سنی شیعہ دونوں نے مل کے بنایا. یہاں دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہوگی. ہم تمہارے حقوق کی پاسداری کریں، تم ہمارے حقوق کا خیال رکھو. لیکن جب ایک کی بات کی بار بار رٹ لگائی جائے گی تو پھر انہیں قرآن کی آیت بھی سنائی جائے گی. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. مگر آیت میں آخر میں اللہ لگا کر اللہ نے پہلے والے سارے پیغامات کو برعکس کر دیا. یعنی لفظ اللہ کے ساتھ جو پہلے کہا گیا ہے وہ بالکل برعکس ہو جائے گا، استثناء لگا دیا جائے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ مظلوم آواز اٹھائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی عزیزو، بات بہت روشن ہے. یہ آج چہلم کی مجلس جناب زینب کی فتح کا دن ہے. شیر خدا کی بیٹی نے شیر بن کے کوفہ گزارا، شام کی منزلوں کو گزارا. شیر خدا کی شیر بھی بیٹی نے شام کا دربار گزار دیا، شام کا زندان گزار دیا. مگر اپنے بھائی کے پیغام سے ایک بال برابر بھی جناب زینب کی سوچ بدلی نہیں. حدیث عشق، ذوالفقار جونیئر بیٹھے ہیں. حدیث عشق، علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی داستانیں تو دو ہی ہیں، کربلا اور دمشق. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب. ایک عشق کی داستان کو امام حسین نے لکھا اور ایک عشق کی داستان کو جناب زینب نے لکھا. کربلا عاشقوں کا معرکہ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل کی منزلوں سے بالا تر جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے جسے عشق کہا جاتا ہے. عشق عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر عقل پر رکے رہ جانے والے لوگوں کو اقبال پسند نہیں کرتے. اقبال عقل پہ رکے رہ جانے، عقل کی منزل پہ ٹھہر جانے والوں کو اقبال پسند نہیں کرتے. اقبال کہتے ہیں کہ عقل کے بعد بھی ایک وادی ہے. تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم وادی عشق میں داخل ہو. لہذا عقل کو کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مجھے اقبال ہی یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. میں دیکھ رہا ہوں نا آج اللہ بھی امتحان لے رہا ہے عزاداروں کا. گرمی میں شدت ہے اور یہی تو پھر لطف ہے عبادت میں. عبادت تو ہے ہی وہ جس میں تکلیف ہو. تو میں بعض دوستوں کو دیکھ رہا ہوں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں میرے پورا 1-1.5 لاکھ آدمیوں کا مجمع ہے اور یہ بہت سے لوگ. تو یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے جی. تکلیف میں بیٹھے نا، بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی اور میں نے قریب بلا کے جوڑ جوڑ کے بٹھا دیا. کسی کو گھٹنا اپنا سیدھا کرنا ہوگا تو برابر والے کو لگے گا جی. بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن روح کو غذا مل رہی ہے نا. تو اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اقبال صاحب عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں جی. جو صرف عقل پر رکے بیٹھے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو. یہ انہیں کیا پتا کہ عقل کے بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے.
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا۔ بتائیے آگ میں کودنے والا آج بھی ابراہیم خلیل ہے یا نہیں؟ یہ جو عشق الہی کی آگ ہے اس میں کودنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم کا، اور عشق الہی کی آگ میں ان سے بھی بڑا نام حسین کا۔ میں نے کیسے کہہ دیا ان سے بھی بڑا؟ یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات بہت سے لوگوں کے کہ شیعہ حضرات نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الرسول کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ بعض لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی۔ گفتگو کا جہاد جاری رہنا چاہیے۔ کیوں سب سے بڑے عاشق جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں عشق الہی کی آگ میں اپنے آپ کو کدا دیا، جب جا رہے تھے نا، پھینکا گیا تھا منجنیق میں رکھ کے حضرت ابراہیم کو، قریب جا کے بھی ڈال نہیں سکتے تھے، اتنی دور تک تپش تھی آگ کی۔ ایک ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا، اس منجنیق کو گھمایا گیا اور پھر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا، اس منجنیق کو پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم اس میں جا رہے تھے نا تو تلاتم بپا تھا فرشتوں میں۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کے بات کرو۔ جیسے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر کہیے میں انہیں پہنچا دوں، کہیے میں اللہ کو آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ تو کیا جواب ہے حضرت ابراہیم کا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب میری حاجت ہی کوئی باقی نہیں، اس کی توجہ میری طرف ہے۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ ایک عاشق کا ہوتا ہے۔ جب میرے مولا جنگ صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے تو حضرت نے قافلہ رکوا دیا۔ مولا علی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت نے قافلہ رکوا دیا، اپنا لشکر رکوا دیا، اتر گئے، وہاں رہے کچھ دیر، وہاں قیام فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسارع عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، کربلا عاشقوں کی جگہ ہے۔ جی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بڑا مقام ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ میرے ان بھائی کا، ان کے ننیال کا تعلق شام سے اور لبنان سے ہے۔ ذوالفقار جونیئر، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو یہ ایک پیغام دوں، پہلی مرتبہ مجلس میں، خاص طور پہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے۔ ان کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر شیعوں فلسطینیوں کی سب سے زیادہ حمایت شیعہ کرتا ہے، سب سے زیادہ حمایت شیعہ کرتا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا، اسرائیل کا بھوت اتارتا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 بلند تر صلوات۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ مظلوموں کی حمایت کا شوق، ذوق، لگن کہاں سے آئی؟ جو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کو یاد کرتے ہوں، اس کے ساتھ خاطر پیسہ خرچ کرتے ہوں، اس کی خاطر جانے دیتے ہوں۔ اس فقیر نے پورے پاکستان میں جو شیعوں کے ساتھ ہوا ہے اس پر 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ 1994 سے کام کر رہا ہوں، 11ویں جلد ابھی پچھلے دنوں چھپ کر آئی ہے۔ 20 جلدوں تک آپ کو تحفہ دے کے جاؤں گا، اپنا ریکارڈ مرتب کر کے جا رہا ہوں پاکستان کے شیعوں کا۔ 20 جلدوں میں شہیدوں کا تذکرہ ہے۔ اتنا مارا گیا ہے میں پاکستان میں، اتنا مارا گیا ہے میں۔ سن 1963 ٹھیڑی کے واقعے سے جو بات شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ انہیں مار دو، انہیں رستے سے ہٹا دو، مگر کون انہیں بتائے کہ ہمیں تو کالے کپڑوں میں مرنا اچھا لگتا ہے؟ کون ہے جو دنیا میں آب حیات پی کر آیا ہو؟
کون ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ بہتر نہیں ہے یا حسین کہتے ہوئے دم نکلے؟ لبیک یا حسین، صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پر۔ دیکھیے حضرت مختار کا قیام، ان کا بدلہ امام حسین کا بدلہ نہیں تھا۔ حضرت مختار نے جو قاتلہ نے امام حسین کو چن چن کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، خاص طور پر حضرت مختار کو تھا کہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، خولی، سنان، یہ 6 بڑے نام تھے جنہوں نے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کیا۔ حضرت مختار کا ہدف تھا کہ ان 6 کے چھوک کو میں واصل جہنم کروں گا۔ اور پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے شرکت کی تھی، جنہوں نے مولا کو پانی مانگتے دیکھا تھا اور ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگ اس طرف کھڑے تھے، وہ سارے ظالموں کو، ایک بڑی تعداد کو مختار نے پکڑ کر انہیں قتل کیا اور ان کو سزائیں دی۔ اور انہی سے پوچھا بھی کہ تم بتاؤ تم نے کیا تھا کیا تھا کربلا میں۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذاکرین کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چل گئیں کہ آخری وقت میں امام حسین کیا فرما رہے تھے، گھوڑے سے گرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے، بیویوں سے کیا فرمایا۔ یہ بہت ساری باتیں جو ذاکرین، علماء، خطبہ مجلس میں پڑھتے ہیں، کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو جو ہمارے پاس ذرائع ہیں نا معلومات کے، ان میں ایک تو جناب زینب جب تک بی بی زندہ رہی، بتا دوں امام حسین کے 5 سال بعد جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی 5 سال کے بعد شہید ہو گئی۔ شام میں بی بی کے سر پہ بیلچا مارا گیا، اور جناب زینب شاید اس لیے شام آ گئی تھی کہ سکینہ وہاں تھی۔ 5 سال سے زیادہ جناب زینب نہیں رہی، اور پھر 35 سال تک امام سجاد نے امام حسین پہ گریہ کیا۔ امام زین العابدین نے 35 سے 40 سال تک، حضرت کی ولادت کی تاریخ میں جو 5 سال کا فرق ہے اس کے حساب سے سنی بھائی کہتے ہیں 35 سال، شیعہ بھائی کہتے ہیں 40 سال، میں کہتا ہوں 35 سے 40 سال تک امام سجاد نے واقعہ کربلا کے بعد گریہ کیا ہے۔ جی، اس گھرانے نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا، حضرت مختار نے حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، شیعوں کو ہمت بندھائی تھی۔ وہ جو خوف کی اور وہ جو گھٹن کی فضا تھی کربلا کے بعد، وہ جو گھٹن کا ماحول تھا کربلا کے بعد، حضرت مختار نے اس گھٹن کے ماحول سے شیعوں کو نکالا۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہمت کے ساتھ جیو۔ جی، حتیٰ یہاں تک ڈھونڈا جا رہا تھا شیعوں کو، کہا کہ ان کو سب کو ختم کر دو، علی والوں کو۔ کیسے؟ ہسٹری تو پڑھیں، میرا تو یہ پسندیدہ مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے۔ جی، کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو، جب کہا کہ سب مار دیے، فلاں علاقے سے تو شیعوں کو ختم کر دیا، اس نے کہا نہیں، میں بتاؤں شیعہ کیسے ڈھونڈو گے؟ ایک طریقہ ایک ظالم نے یہ بتایا کہ بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو حمایت کو نکلے سمجھو شیعہ ہے۔ اور ایسا ہوا 10 لوگ انہوں نے ایسے پکڑے، اور جب انہیں پکڑ کے لے جاتے تھے تو پھر کہتے تھے علی پر تبرہ کرو، تم شیعہ نہیں ہو تو علی پہ تبرہ کرو، علی کو معاذ اللہ لعنت کرو، گالی دو۔ اور وہ کہتا تھا میرے گلا کاٹ دو مگر میں مولا کی توہین نہیں کروں گا۔ اس طرح لوگ مارے گئے، یہ ہوا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ آخر یہ معجزہ ایسے، یہ جو عزاداری ہے معجزے سے کم نہیں ہے، عزاداری معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ منظر کیسے بن گیا؟ ایک دم نہیں بنا ہے، 1400 سال کی اس پہ محنت ہے، لاکھوں لوگوں کا خون ہے جو آج آپ آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے پیچھے محنتیں ہیں، اس کے پیچھے مشقتیں ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، زندہ لٹکا کر کبھی انگلی کاٹ کے جاتے تھے، کبھی گھٹنا کاٹ کے جاتے تھے، کبھی ہاتھ کاٹ کے جاتے تھے۔ حضرت میثم کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بدن سے خون رستا رہا، کئی دن تک وہ لٹکے رہے ایک درخت کے اوپر۔ مگر بتائیے آج میثم زندہ ہے یا نہیں؟ ہماری شکل میں زندہ ہے، عزاداروں کی شکل میں زندہ ہے، حسینیوں کی شکل میں زندہ ہے۔ حضرت
اس سے بلند صلوات پڑھیں. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی شدید ہے، مگر میرے بھائیوں چہلوں کی مجلس تو سال میں ایک ہی دن آتی ہے. مجھے بھی اپنے وقت تک پڑھنے دیجئے اور میں کچھ پیغامات دینا چاہتا ہوں. حضرت مختار نے، توجہ، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا. میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کی کنا انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہو سکتا. امام حسین کا بدلہ ہے شمر. کون ہے بدل حسین کا جو بدلہ کہلائے؟ کون ہے امام حسین کا بدل کائنات میں جو حسین کا بدلہ کہلائے؟ امام حسین کا بدل ہی نہیں ہے کوئی، تو بدلہ نہیں ہے. یہ حوصلہ دیا تھا. بتاؤں بدلہ کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا بدلہ شمر، خولی، سنان، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا نہیں تھا. یزید کو تو پھر قدرت نے مارا. گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے گیا کربلا کے واقعے کے 4تھے سال. ادھر خانہ کعبہ یہ جل رہا تھا. اس نے کہا کعبے کو آگ لگا دو. اس نے کہا مدینے پہ چڑھائی کرو. واقعہ کربلا کے بعد ہوا. واقعہ کربلا کے بعد مدینے پہ چڑھائی ہوئی. 3000 صحابہ کرام کی بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. میں کیسے کھول کر نہ بتاؤں؟ نہیں سمجھتا ہمارا بچہ کہ یہ کیا زیادتی کا کیا مطلب ہے. 3000 صحابہ کرام کی عورتوں کے ساتھ یزید کے لشکر نے زیادتی کی. نبی کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. حرمت 1 مہینے تک نماز. ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں 3 دن تک. آپ 3 دن ہی مانیے. 3 دن تک مسجد نبوی کی نماز معطل رہی. جماعت نہیں ہوئی نبی کی مسجد میں. اور پھر اس نے وہاں سے بھیجا، کہا آپ خانہ کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے. اس نے کہا جی کعبے کی حدود میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو حرمت کی جگہ ہے، وہاں تو جان مال قرآن کہہ رہا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. ہم کعبے میں گھس کے کیسے کریں؟ کسی کو ماریں گے؟ کہا نہیں، مار دو. اور کعبے کو آگ لگا دی گئی. کعبے کا غلاف جل رہا تھا، کعبے کا دروازہ جل گیا، کعبے کی عمارت کو دوبارہ بنایا گیا. بالکل اسی وقت میں وہاں کعبہ جل رہا تھا اس کے حکم پر، اور یہاں یہ شام کے جنگلوں میں بوٹی بوٹی بنایا جا رہا تھا قدرت کی طرف سے. اس کا پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں پھنسا، اور گھوڑے نے پورے جنگل میں جب تک اس کی بوٹی بوٹی نہیں کر دی، پٹخ پٹخ کر، اس وقت تک گھوڑا رام نہیں ہوا. گھوڑا سنبھلنے میں نہیں آیا. حضرت مختار کا نے بدلہ نہیں لیا امام حسین کا. توجہ، امام حسین کا بدلہ نہیں لیا حضرت مختار نے. امام حسین کے خون کا بدلہ بتاؤں؟ امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے. امام حسین کے خون کا بدلہ حکومت الہیہ ہے. ہم سب عزاداروں، ہم سب ماتمیوں کا ہدف ہے امام زمانہ کی حکومت، امام مہدی کا ظہور. حضرت مختار کا ہی جملہ ہے، اتنا رو حسین پر کہ یہ غصہ سینے میں جمع ہوتا رہے. جی رونے والا غصہ باہر نہیں نکالتا نا، غصہ پیتا ہے. توجہ ہے. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے، سائنس سے اور طب سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے. جب انسان غصے کو پیتا ہے تو غبار بن کے آنسو بنتا ہے. بدلہ لینے والا تو نہیں روتا، مارنے والا تو نہیں روتا، نہ مارنے والا روتا ہے، صبر کرنے والا روتا ہے، برداشت کرنے والا روتا ہے. یہ جو جذبات، یہ جو خون کی گرمی ہوتی ہے اپنے کسی عزیز کی شہادت پر، اپنے کسی عزیز پر ہونے والے ظلم کی صورت میں، یہ جو اندر سے کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھاؤ، ہاتھ میں ڈنڈا لکڑی اٹھاؤ اور سامنے والے کو مار ڈالو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا، خبردار ہمارے چاہنے والے جب کبھی حسین کا نام آئے رو لیا کریں. بلکہ کیا فارمولہ دیا امام رضا نے، یبن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے. کیا غم دنیا میں زیادتیاں نہیں ہیں، ناانصافیاں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، حق کا نہ ملنا نہیں ہے؟ پریشانیوں میں جب پریشانیاں بڑھنے لگے تو امام رضا فرماتے ہیں، یبن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا گھیرنے لگے فبکِ للحسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نفسیاتی طور پر بھی
جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو بڑی تکلیف کو سوچا جاتا ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر. اور یہی جب سہولتیں بہت زیادہ مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، تو حکم یہ ہے کہ غریبوں کی طرف توجہ کرو تاکہ تمہارا تکبر غرور مٹ نہ پائے، تم خود پسندی کا اور تکبر کا اور فرعونیت کا شکار نہ ہو جاؤ. پریشانیاں بڑھیں تو بڑی پریشانی کو سوچو. امام فرماتے ہیں جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو ہمارے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. عزیزو، مجھے پتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ قرآن ہے. خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی کو گرمی لگ گئی تو معلوم ہوا جی وہ کیا بولتے ہیں ہیٹ اسٹروک. یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں گرمی میں کھڑے ہو؟ یہ جلوس کے لیے کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. پوری بات سنیں گے میری. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ماتم، یہ گریا، یہ روڈ پہ چلنا، اور جو خاندانی عزادار ہیں وہ تو جلوس میں ننگے پیر چلتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں. یہ نجف سے کربلا مشی، یہ تقریباً 80 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جان لیا جائے ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے. کیسے طے ہوگا کہ یہ شہادت ہے یا یہ ہلاکت ہے؟ ہدف کے تعین کے بعد طے ہوگا. پہلے ہدف کو طے کریں. اگر ہدف آپ کی حیثیت سے کم ہے تو یہ ہلاکت. بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے. ہلاکت اور شہادت کا فرق کیسے طے ہوگا کہ یہ شہید تھا یا نہیں؟ یہ کس چکر میں مارا گیا ہے؟ یہ کس مسئلے میں مارا گیا ہے؟ کیسے طے ہوگا یہ شہید ہوا ہے، یہ ہلاک ہوا ہے؟ ہمارے ہاں تو جسے چاہو شہید کہہ دو اور جسے چاہو ہلاک کہہ دو. کبھی میڈیا کے افراد ہلاک ہو گئے کہتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کون ہلاک ہوا ہے کون شہید ہوا ہے؟ ہدف طے کرے گا ہلاکت اور شہادت کو. توجہ چاہوں گا. اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے، اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے تو پھر یہ شہادت ہے، اور اگر ہدف آپ کے وجود سے چھوٹا ہے تو یہ ہلاکت ہے. بتائیے انسان کے وجود سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں نا. انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے بھائی؟ انسان سے زیادہ تو کوئی چیز کہتے ہی نہیں ہے کہ ہوتی ہے. انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ بتا دوں، وہی چیز ہم سے زیادہ ہے جو چیز حسین مولا کو آمادہ کر کے کربلا لے کر آئی، اور وہ ہے دین. دین ایک ایسی چیز ہے جس پر حسین قربان ہو جاتے ہیں. دین، بے دینی عزاداری سے نہیں پھیلے گی. عزاداری بے دینی کا مروج نہیں ہے، عزاداری دین ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں میں حسین کو اپنا میرے مولا کو ہدف بناتا ہوں، یہ بھی عشق مجازی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر حسین مولا تو سب کو جمع کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں نا، وہ عشق حقیقی ہے. امام حسین سے عشق مجازی ہے. بہت سارے لوگوں کی منزل کوئی اور ہوتی ہے، کسی کی منزل کوئی اور ہوتی ہے. توجہ ہے نا. حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ لسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں. تو مولا حسین نے فرمایا ہم حق پر ہیں. فرمایا بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں؟ کس چیز پر قربان ہوں گے حسین؟ حسین قربان ہو رہے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر قربان ہو رہے ہیں. ہدف طے کیا جائے. میرا اور آپ کا ہدف امام حسین ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہدف امام حسین ہے، الحمدللہ ہمارا ہدف امام حسین ہے. عشق مجازی میں ہیں ہم، عشق کی وادی میں آئے ہم. اب اس ہدف پر اگر اپنی جان دے دی جائے تو یہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نہیں ہے، بلکہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ منظر وہ منظر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی مرضیوں پر. عزیزان گرامی، اگر حضرت ابراہیم کے بچ جانے پہ عید منائی جائے تو امام حسین کے شہید ہونے پر غم منایا جائے گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا، کسی بچے کو کسی جوان کو تشنگی نہ رہ جائے. میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا وادی عشق کا راہی حضرت ابراہیم، مگر حضرت ابراہیم سے بڑے وادی عشق کے راہی حسین.
کیسے؟ سورہ صافات، سورہ صافات اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو ابراہیم کے ساتھ ہوا یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، اس سے بڑا امتحان ہم نے اپنے بندوں سے نہیں لیا، بلاء المبین۔ مگر فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بڑی قربانی کو، کہاں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل؟ کہاں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل؟ ان کی جگہ دمبا آ گیا نا، وہ تو زندہ رہے نا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، ہم اس سے بڑی قربانی لیں گے، ایک اسماعیل نہیں، ہم 18 اسماعیل لیں گے، ایک اسماعیل نہیں، ہم 18 اسماعیل لیں گے، اور لیں گے بھی ہم ابراہیم کے ہی بچوں سے۔ حضرت امام حسین حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں نا، اسی گھر کے فرد ہیں نا، وہی خون ہے نا، وہی سلسلہ ہے نا۔ جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم گھر لے کر گئے تو الٹی چھری چلتی تھی نا، آپ سیدھی رکھ دیتے تھے، چھری قدرت الٹی کر دیتی تھی۔ حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، تو جب چھری سیدھی رکھتے تھے اتنی دھار دے کر لائے تھے کہ ایک ٹچ کرنے پر حضرت اسماعیل کا گلا ذبح ہو جاتا، مگر جب چلاتے تھے، زور لگاتے تھے تو چھری چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ کچھ تصور میں جائیے نا، کچھ اس تصور میں جائیے۔ پھر جب گلا کٹتا نہیں تھا تو انہیں تعجب ہوتا تھا یہ چھری تو بہت تیز ہے، جب کھول کے دیکھتے تھے آنکھوں کو، پٹی کو، تو چھری الٹی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولی، لوہا بولا، لوہا، الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے روک دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ اللہ سے مناجات کی اور چھری چلائی، اور پھر حضرت ابراہیم کو محسوس ہوا کہ میرے بچے کا گلا کٹ گیا ہے۔ جب محسوس ہوا کہ اب بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ حضرت اسماعیل ساتھ میں کھڑے ہیں اور ایک دمبا ہے جو ذبح ہو گیا۔ مگر جب حضرت اسماعیل کو گھر لے کر گئے نا تو حضرت ہاجرہ نے فوراً سوال کیا میرے بچے کے گلے پہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ پہنچ گئے نا میرے عزیز؟ پہلا سوال یہ کیا حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے، میرے بچے کے، ایک ہی تو بچہ ہے، منت مرادوں کے بعد ہوا ہے، میرے بچے کے گلے پر یہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ تو جب حضرت اہدیت اللہ کا حکم آیا کہ بتا دو ہاجرہ کو، بتا دو ہاجرہ کو کہ کیا ہوا ہے، جب حضرت ہاجرہ کو بتایا نا کہ یہ چھری چل رہی تھی مگر چھری الٹی ہو جاتی تھی، الٹی چھری کو جب آپ زور لگا کے چلائیں گے تو یہی تو منظر بنتا نا۔ فرمایا یہ چھری الٹی چھری کے نشان ہے۔ 3 دن بعد حضرت ہاجرہ کی رحلت ہو گئی، سوچ سوچ کر، سوچ سوچ کر۔ سلام ہو جناب رباب پر، درود ہو جناب ام لیلہ پر، سلام ہو جناب زینب پر، سلام ہو جناب ام فروہ پر، جناب قاسم کا پامال لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چہلم کے دن بھی اگر نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ویسے میں سارے سال میں خادم ہوں لیکن چہلم کے مجلس میں ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے، ایک علیحدہ روحانیت ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے چہلم کے مجلس میں رونا زیادہ آتا ہے، شاید اس کا سبب یہ ہے کہ آج زینب کو کھل کے رونے کا موقع ملا۔ جناب زینب نے آج کھل کے گریہ کیا ہے، اس لیے کہ کربلا سے جب اسیر ہو کے گئی، جب کبھی روتی تھی تو تعزیانہ آتا تھا۔ جب جناب زینب، آپ غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی میری بیٹی کی طرف، میری زوجہ، میری بہن کی طرف، میری ماں کی طرف اگر کوئی اجنبی گھور کے دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے نا، ہماری زندگی کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ کہاں کہاں مجمع میں لوگوں نے آوازیں دی تھی یہ باغی کی بہن ہے، اب بھی پوچھتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟
کہاں کہاں جناب زینب پہ اٹھتا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا، کہاں کہاں جناب سکینہ کو تماچا نہیں مارا گیا۔ رونے والوں، بچیاں بھی آئی ہیں نا مجلس میں، بڑی تعداد میں خواتین مجلس میں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لائی ہوئی ہیں۔ رونے والوں، جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا، گری نہیں تھی۔ ریاض القدس میں روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ جب بھی کبھی امام حسین کا سر جناب سکینہ کے قریب آتا تھا نا، نیزے پہ اٹھائے ہوئے ظالم جب کبھی جناب سکینہ کے قریب سے گزرتے تھے تو بی بی فریاد کرتی تھی، بابا بچاؤ، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، بابا بھیا کو تازیہ نہ مارتے۔ تو بچی کے رونے سے پورا قافلہ روتا تھا، حتیٰ اجنبی لوگ جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگ رو رو کے واپس جاتے تھے۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اس کے اونٹ کو آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ بڑھا دینا۔ جناب سکینہ کے اونٹ کو آخر میں لایا گیا، ایک ظالم نے بی بی کا دامن پکڑ کر کھینچا، بی بی اونٹ سے زمین پر آ گئی، قافلہ بڑھ گیا، سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی آئی، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں مجھے لے جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹی کربلا میں اسیر ہوئیں اور کربلا سے اسیری کاٹ کر اور کوفے تک لے جائی گئیں، اور کوفے کے بازار میں جناب زینب کے ساتھ کیا منظر بنا؟ ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے 10 منٹ اور مصائب پڑھنے ہیں، ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا کہ یہ بچے بھوکے ہیں۔ اہل بیت کے بچوں میں، اسیر بچوں میں 30 سے زیادہ بچے تھے۔ کبھی جائیے گا اس رستے پہ جہاں سے قافلہ گزرا تھا، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزارات۔ میں حلب میں گیا، میرے بھائی گئے ہوں گے، حلب میں گیا، حلب میں امام حسین کے کم سن بچے کا مزار ہے۔ جب آپ لبنان سے شام آئیں گے تو بالا بکا شہر ہے نا، وہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں۔ میں نے پوچھا جب میں اس مزار پر گیا، ان مزاروں پر میں نے پوچھا یہ بچیوں کے مزار یہاں کیسے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا ایک بچی اونٹ سے گری تھی، ایک اونٹ نے اس پہ پیر رکھ دیا تھا، اور ایک بچی پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک بچی کے سر پہ پتھر لگا، بہت دیر تک جناب زینب خون روکتی رہی، مگر اس بچی کا اتنا خون بہا کہ وہ شہید ہو گئی۔ کبھی گزرے اس رستے سے تو معلوم ہو۔ ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا، اپنی کنیز کو بلا کے کہنے لگی میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، کچھ کھجوریں کچھ پانی لے جا اور نیت کر صدقے کی کہ میرا شوہر تیرا مالک خیریت سے واپس آ جائے۔ وہ خاتون صدقہ لے کر آئی اور کھجوروں کو ایک تشت میں لگ کر بچوں کے سامنے بڑھایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر۔ ان بھوکے پیاسے بچوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ اس خاتون نے سنا، اتر کے نیچے آئی، جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو آگے بڑھ کر 2 قدم کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی۔ جناب زینب کی آواز آئی ام حبیبہ پہچان یہ زینب ہے۔ کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اللہ ان آوازوں کو ہمیشہ سالم رکھے۔ شام آ گئی جناب زینب، شام میں میری بی بی اسیر رہی۔ امام سجاد نے دیکھا میری پھوپھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہی، فرمایا پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں، فرمایا اے زین العابدین کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی سب میں تقسیم کر دیتی ہوں،
मैं कितने दिन तक बगैर खाए रहूंगी। अब मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इमाम सज्जाद से किसी ने मदीने में पूछा था, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आपके बाल कैसे सफेद हो गए, आपके चेहरे पे बुढ़ापा कैसा है? अजर कमल अल्लाह, आवाजों को आजाद करेंगे। मेरे मौला से पूछा, आपके चेहरे पे बुढ़ापा कैसा है? फरमाया, सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। बहन सकीना जिंदान शाम में रहलत कर गई। इमाम सज्जाद ने फरमाया, गस्साला को बुलाया जाए। अजर कमल अल्लाह। जब गस्साला गुस्ल देने गई, दो गस्सालों ने जनाजों पर चीख मार के गिरिया किया है। एक मौला अली ने जनाबे जहरा के जनाजे पर, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, थके नहीं, हक है ऐसे ही रोने का। मैं देख रहा हूं बाज लोगों का हाल गैर हो रहा है। आज चेहलों का दिन है। दूसरा गस्साला बताऊं, जब जनाबे सकीना को गस्साला गुस्ल देने गई तो रोती भी बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने बैठकर कहने लगी, ए असीर जिंदान, तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा, मैंने जब कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले नीले निशान। फरमाया, ये ताजियानों के निशान। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मुझे कुछ देर और मसाइब पढ़ने। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। हम में से किसी को नहीं पता कि आइंदा साल ये मजलिस हमारी जिंदगी में है या नहीं। फकीरों की तरह रोइए। मेरे मौला रिजा फरमाते हैं, मेरे जद का जब जिक्र आए तो ऐसे रोया करो जैसे जवान बेटे की मैयत पे मां रोती है। बिल बिला के रो, ऊंची आवाज में रो। न देखो तुम्हारा चेहरा किसी को कैसा लग रहा है, ये चेहरा जनाबे जहरा को बहुत अच्छा लगता है। अजर कमल अल्लाह। शाम से रिहाई मिली। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन, मेरी तीन शर्तें, मगर मुझे जिंदान से रिहाई नहीं चाहिए। मेरी तीन शर्तें मानी जाए। शर्तें मानकर जनाबे ज़ैनब आजाद हुई हैं। गोया ज़ैनब शाम को फतह करके आई है। फरमाया, पहली शर्त मेरी यह है कि मुझे एक घर दिया जाए जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं। दूसरी शर्त मेरी यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। मेरे भाई का सर मुझे दे दो, मेरे अली अकबर का सर मुझे दे दो, मेरे कासिम का सर मुझे दे दो, वो छोटा सा सर भी दे दो जिससे लिपट के उसकी मां कुछ सुकून पाएगी। अली असगर का सर भी दे दो। हमारे तबर्रुकात वापस करो। वो जो बालियां छीली, वो जो चादरें लूटी, अजर कमल अल्लाह। तीसरी मेरी शर्त यह है कि मदीने तक पहुंचाने वाला कोई एक ऐसा काफिला सालार हमारे साथ किया जाए जो रस्तों से आगा हो। यजीद ने इमाम सज्जाद से शराइत सुनी। फरमाया, मेरे मौला ने जब फरमाया तो वो कहने लगा कि दो शर्तें मानने को तैयार हूं, एक शर्त मानने को तैयार नहीं हूं। कैसे मानूं? मैं आपको घर देता हूं, मातम कीजिएगा। मैं बशीर इब्न जज़लम, उसका बाप भी आपके दादा का शिया था, ये भी आपका शिया है, मैं उसे आपके हमरा करूंगा, ये आपको मदीने पहुंचाएगा। और लेकिन तीसरी शर्त मैं कैसे मानूं? अब जुमला सुन ले, मेरा तो दिल फटता है जब मैं इस जुमले पे गौर करता हूं। कहने लगा, तीसरी शर्त कैसे मानूं? कोई तबरुकात लूट के कहीं ले गया। एक घर दिया गया, अजर कमल अल्लाह, एक घर दिया गया जिस घर में जनाबे ज़ैनब ने 10 दिन तक अशरा किया। अजर कमल अल्लाह। मजलिस की है, 10 दिन तक इमाम हुसैन का जिक्र किया है। और फिर 10वें दिन तबर्रुकात में से कुछ वापस आए। एक गठरी लाके रखी गई। जनाबे ज़ैनब ने जब गठरी खोली तो उसमें चादरें थी, कुछ जेवरात थे, 2 छोटी छोटी बालियां भी थी। जनाबे ज़ैनब ने एक चादर को उठा के कहा, भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई। एक चादर को उठा के कहा, उम्मे लैला आपकी चादर भी आ गई। एक चादर को देखकर कहा, बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर भी आ गई। सुनेंगे ज़दारो? एक छोटी सी चादर पर निगाह गई। जनाबे ज़ैनब ने वो चादर उठाई, कब्र सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, हम मदीने जा रहे, तुम्हें वतन बहुत याद आता था। अजर कमल अल्लाह। थके नहीं अज़ादारो, मुझे अंदाजा है आपका हाल गैर हो रहा है।
مگر یہ چہلم کی مجلس ہے، محملیں تیار ہوئی، قافلہ تیار ہوا، جناب امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہیں کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ساری بیبیاں محملوں میں بیٹھی، جب سب بیٹھ گئی تو جناب زینب نے فرمایا زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے، میرے ساتھ چلیے۔ اب آگے آگے امام سجاد اور پیچھے پیچھے بیبیاں۔ کیا دیکھا؟ زندان شام میں قدم رکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے نا، جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک مرثیہ پڑھ رہی ہے، سکینہ میرا تو اب کوئی مدینے میں رہا نہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس آخری منزل، بہت گریا ہو گیا بہت گریا ہو گیا، آخری منزل، اجرکم اللہ۔ قافلہ ایک سیراہے پہ جا کے پہنچا، ایک سیراہے پہ جا کے پہنچا۔ جناب زینب نے آواز دی زین العابدین یہ رستے کہاں جاتے ہیں، دائیں رستہ کہاں جا رہا ہے اور بائیں کہاں جا رہا ہے؟ تو بشیر نے آواز دے کر کہا مولا فرما دیجئے آقازادی سے کہ ایک کربلا جا رہا ہے اور ایک مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا زین العابدین پہلے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی۔ آج کا دن چہلم آ گیا نا، جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ یہ جو مشی ہوتی ہے نا پیدل چلنے کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے۔ جناب زینب چلی ہے قبر حسین کی طرف، وہاں جابر ابن عبداللہ الانصاری پہلا زائر قبر حسین صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام عطیہ کے ساتھ قبر امام حسین پہ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ عطیہ کو دور کھڑا کر دیا تھا، تم دور کھڑے ہو جاؤ میں حسین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عطیہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گفتگو ہو رہی ہو۔ یہ بولتے ہیں انہیں جواب آتا ہے، اچانک چوک کے کھڑے ہوئے آوازیں دینے لگے عطیہ عطیہ جلدی آؤ مجھے دور لے جاؤ۔ عطیہ کہتا ہے میں آیا، میں نے نابینا ہو گئے تھے، اپنے مولا کا ہاتھ پکڑا اور دور لے گیا تو کہنے لگے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس طرف دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی، جابر ذرا دور چلی جاؤ ذرا دور چلے جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے، یا حسین۔ سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جہاں کوئی نہیں۔